अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंगला पुल पे, जहाँ पर कल सुबह से तरीक़े लब्बैक के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो धरना दिए हुए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी तादाद में तरीक़े लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। और अभी कुछ ही देर पहले बारिश भी रुकी है, काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है यहाँ, लेकिन बारिश के बावजूद भी ये लोग मनज़्ज़म तरीके से यहाँ धरना दिए हुए हैं। बारिश में भीग गए हैं, ये जो इनकी दरियाँ जो नीचे चटाइयाँ बिछाई हुई थी सब भीग चुकी हैं, कपड़े भी इनके भीग चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक मौजूद हैं यहाँ। कायदीन अभी ख़िताब भी कर रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी बाआवाज़ बुलंद लगा रहे हैं। और हर नमाज पे यहाँ बाजमात नमाज अदा की जाती है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अभी कायदीन के खिताबात जारी हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि जो कायदीन यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मंगला पुल पे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से धरना दिए हुए हैं, जो कि एक इंतहाई हसास मसला है। आज हमारे बाज़ पढ़े लिखे अहबाब और दानश्वर और हमारे कायदीन ये बात कह रहे हैं कि कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी जिसकी वजह से ये सज़ा मुअत्तल की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसका नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इसके आइन में ये दर्ज है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान आलिया में गुस्ताखी की गई और उस गुस्ताख औरत को 2 अदालतें पहले सज़ा सुना चुकी थी। अगर कोई कानूनी पेचीदगी थी तो उस कानून को बदलना चाहिए था, ना कि उस सज़ा को बदलना चाहिए था जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ीन और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और हुर्मत के ख़िलाफ़ हो। आज ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा तबका जिनको मौलवी कहा जाता है, मौलवी इस पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप देखें, एक आदमी जंगल में आग लगाता है तो आग को बुझाने के लिए बाज़ दरख्तों की टहनियाँ तोड़ी जाती हैं और उन टहनियों से आग बुझाई जाती है। कोई बेवकूफ़ आदमी भी ये नहीं कहेगा कि ये आदमी जंगल को तबाह कर रहा है जो चंद टहनियाँ उतार के जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो इंतशार है, हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद की तारीखें बड़ी पड़ी हैं कि पाकिस्तान बनाने में हमारे आबा व अजदाद ने ही कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाअल्लाह हर फॉर्म पे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। लेकिन इस्लाम जो इस पाकिस्तान की नज़रियाती असास है, अगर उसी के का ही जनाजा निकाल दिया जाए, उसी के अहकामात पे को फॉलो ना किया जाए, तो मेरे ख्याल में वो जो लाखों इंसानों ने इस्लाम के नाम पे कुर्बानियाँ दी थी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक इस्लामी तजर्बागाह चाही थी वो अगर नहीं बन रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि आइन के मुताबिक सबसे पहले इस्लामी नज़रियात पे अमल होना चाहिए और उसके बाद मुल्क की माईशत को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला कुद्दूस हमारे हुक्मरानों को इस्लामी और मिली गैरत अता फरमाए। आसिया मलून को रिहा किया है। ये देख लें कि पूरे पाकिस्तान में जो उलमाए कराम हैं, पीरान निज़ाम बाहर हैं, तो हुकूमत से एक गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके उसे दोबारा गिरफ़्तार करके उसे फांसी दी जाए, क्योंकि मुल्क के हालात भी ख़राब हो रहे हैं और ये किसी सूरत में भी ये कानून नहीं बनता कि उसे रिहा किया जाए, क्योंकि वो गुस्ताख रसूल है और जो गुस्ताख रसूल की सज़ा है वो तो सज़ाए मौत है। तो लिहाजा तमाम इदारों से, बिलखसूस इमरान खान जो कि रात को उन्होंने जो तकरीर की है वो बहुत गलत तकरीर की है और उन्होंने इस उलमाए कराम को और जो पीरान निज़ाम एक छोटा सा तबका का है, इनकी वजह से मुल्क बना है। तो तू अब देख ले, अब देखेंगे कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक उसे फांसी नहीं दी जाती, अब तक ये धरने ख़त्म नहीं होने वाले। तो तमाम मैं अदालत न्यूज़ वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि कल से इसकी कवरेज कर रहे हैं। दोबारा ये हमारी तरफ से ये मैसेज है कि जितने भी इसमें शामिल हैं वो दोबारा इसको जो फाइल है उसको दोबारा ओपन करें और उसको सज़ाए मौत दें, क्योंकि वरना मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रात को मैंने 7:45 पर जब इमरान खान ने तकरीर की और उसमें उसने एक जुमला कहा कि हम एक ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जिससे इन छोटे तबके के लोगों को नुकसान होगा। तो मैं इमरान खान को ये बात कहना चाहता हूँ
کہ یہ جو سارے آئے ہوئے ہیں ان سب نے موت کے نام پر بیعت کی ہوئی ہے، اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم صرف نام پورا کرنے کے لیے یا حاضری لگوانے کے لیے یا شغل مذاق کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جب گھر سے آئے ہیں تو ہم گھر والوں کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ ہمارے جنازے کے لیے تیار رہنا، ہم حضور کی ذات پر قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب میں یہاں آنے لگا تو اس وقت میں نے گھر فون کر کے کہا ہے کہ آج کے بعد ہو سکے شاید میں واپس نہ آ سکوں، میں حضور علیہ السلام کی عزت پر جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور عمران خان صاحب یہ اپنے ذہن سے نکال لیں، آپ کے پاس بندے تقریباً 3-4 لاکھ ہوں گے، ہمارے ووٹ آپ نے دیکھے ہیں 22 لاکھ ہیں، 22 لاکھ۔ آپ کا ایک پولیس والے پر ہمارے 12-12 30 آدمی بھاری آئیں گے۔ کبھی یہ سوچ اپنے ذہن سے میں نہ لے کے آنا کہ ہم اس چھوٹے سے طبقے کو کبھی ایکشن ملیں گے۔ تاجدار ختم نبوت اچھل کے ایک مرتبہ نعرہ لگا کے اس حکومت کو بتاؤ کہ ہم یہاں جانیں قربان کرنے کے لیے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پہ ہم پہرا دے رہے ہیں، ہم منگلا پل پہ۔ میں میرپور کے یور عوام سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں، وہ آپ نے شعر سنا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، نکلیں۔ ہم نے اگر سرکار کی ناموس کا پہرا نہیں دینا تو ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، ہمیں مسلمان ہونے کا بھی میرے خیال میں حق نہیں۔ آج آپ نے رات بھی ساری رات اس کھلے آسمان کے تلے گزاری، موسم بھی خراب ہے، بارش بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ سارے یہاں ماشاءاللہ جو ہے نا منظم طریقے سے بیٹھے ہوئے۔ آئندہ کا کیا لائے عمل ہے جو آج بھی؟ الحمدللہ یہ رات کا یہاں اس پل کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے اللہ جانتا ہے کہ میں خود یہاں پہ تھا، بہت سارے ہمارے دیگر ذمہ داران اور یہ کارکنان بڑی تعداد میں اس پل پہ سوئے، اور بہت سارے نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی جتنی مزے کی نیند ہمیں یہاں آئی ہے شاید گھر بستر پہ اتنی مزے کی نہیں آئی ہوگی۔ تو رہا مسئلہ بارش کا، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ نے دیکھا یا آپ اس وقت یا دنیا نے کہ الحمدللہ بڑی سکون کے ساتھ بارش میں حضرات ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک آئندہ کے لائے عمل کی بات ہے تو لائے عمل تو قیادت کی طرف سے آئے گا، جو اعلان ہوگا، جو معاملات ہوں گے، ہمیں جب تک جہاں سے اٹھنے کا ادھر سے آرڈر حکم نہیں ہوتا ہم الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں سرکار کی ناموس کے تحفظ کے لیے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جو حملہ ہوا ہے اور جس انداز سے یہ بھونڈے اور گھنونے انداز سے عدل و انصاف کا بھی خون کیا گیا اور اتنی بڑی عدالت کی طرف سے یہ خون ریزی اور پھر ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کیا گیا، لہذا اس سلسلہ میں ملت اسلامیہ ناموس رسالت کے تحفظ سے نہ کبھی غافل ہوئی ہے، نہ الحمدللہ ہے، اور نہ ہی صبح قیامت تک یہ غافل ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی ناموس اور آپ کی محبت یہ جزو ایمان ہے، لہذا یہ بارش کا ہونا، یہ رات دن کا، یہ گرمی سردی، یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان اپنی قیادت، کیونکہ ہماری قیادت کا معیار یہ ہے کہ وہ بارش میں یا گرمی میں یا سردی میں جب کارکنوں کے سامنے بیٹھے بالکل اسی طرح کے 12,000 شیل بھی سامنے بیٹھ کے برداشت کیے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت ہی ہے جس کے لیے حضرات نکلتے ہیں، تو اس کے لیے تو گردنیں بھی پیش کی جاتی ہیں، جانیں بھی پیش کی جاتی ہیں، یہ بارش تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت گزشتہ شام کو وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ ابھی احتجاج کر رہے ہیں اگر یہ نقصان پہنچائیں گے یا سڑکیں اسی طرح بند رہیں گی تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں آپ کے بیٹھے ہوئے یہاں آپ کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے یا انتظامیہ کی طرف سے آپ کو یہاں سے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ وزیر اعظم اب وہ جیسا تیسا بن گیا ہے، نہ اس کی زبان وزیر اعظم والی ہے، نہ اس کا لہجہ وزیر اعظم والا ہے، نہ اس کے الفاظ وزیر اعظم والے ہیں۔ کوئی عقل و شعور والا بندہ وہ رات کی گفتگو سن کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی وزیر اعظم بول رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے، ہم تو یہی کہیں گے یا تو کوئی احمد بول رہا ہے، کوئی فرعون بول رہا ہے، اور پتہ نہیں وہ کس لہجے اور کس انداز سے اور کس سے بات کر رہا ہے۔ ایک ہی بات میں صرف کوٹ کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ جنہوں نے ملک کو جام کیا ہوا ہے، آپ اسی پہ غور کریں، وہ چھوٹا طبقہ ہے جس نے ملک کو جام کیا ہے۔
اور اگر واقعی ملک جام ہے تو پھر اس کا مقصد ہے پورا ملک سراپا احتجاج ہے، سارے شہر کے سارے غلامان ملک کے سارے غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا احتجاج ہیں، تبھی تو ملک بند ہوتا ہے، 4 بندوں سے تو نہیں ہوتا۔ یہ کتنی دفعہ خود بنا 22 سال 22 سالہ سیاسی جو اس کی کیریئر ہے وہ یہی کرتا رہا، میں آج فلاں بند کرنے جا رہا ہوں، آج فلاں بند کرنے جا رہا ہوں، وہ سارے اس کی کلپس موجود ہیں، سپیچ موجود ہیں، ریکارڈ میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اور آج اگر ناموس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں، اگر ملک بند ہوا ہے تو اس کا مقصد ہے پورا ملک باہر نکلا ہوا ہے، چند بندے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ کوئی آپریشن وغیرہ ایسا ویسا تو بھائی میں نے تو پہلے بھی باہر یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے جتنے ورکر ہیں، یہ جتنے حضرات ہیں، یہ ناموس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کرنے کا جذبہ لے کے آئے ہیں یہاں، لہٰذا ہم پورا من ہے۔ آج تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں لیکن پتھر بھی کسی طرف نہیں پھینکا، پتا بھی نہیں توڑا، اور اگر کسی کو لاشیں گرانے کا حکمرانوں کو شوق ہے تو وہ پورا کر لے۔ ہم نے تو سرکار کی غلامی اور ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اپنی اس کے لیے یہ جان مال عزت آبرو امام اہل سنت نے جو بات کہی بس وہی نظریہ لے کے آئے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جی بالکل، ہم نے بات کی قائدین سے بھی جو کہ منگلا پل پر کل صبح سے یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب تک ہماری مرکزی قیادت کی طرف سے ہمیں کوئی کال نہیں دی جاتی تب تک ہم اپنا دھرنا یہاں جاری رکھیں گے، اور کسی بھی قسم کی اگر کوئی بھی کسی قسم کی انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے یا ہمارے مرکزی قائدین کی طرف سے ہمیں کوئی بھی لائے عمل نہیں دیا جاتا، تب تک ہم اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔